السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ڈینزن ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ، جس کا باکس آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیلکس فارما کی پروڈکٹ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جسم پر ہونے والی سوجن اور سویلنگ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، جسم میں کن کن جگہوں پر سوجن ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ڈینزن ٹیبلٹ کو اور کن کن مسئلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈینزن ٹیبلٹ جسم میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وجہ سے ہونے والی سوجن کے لیے مفید اور مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے جسم پر کسی زخم کی وجہ سے سوجن ہو گئی ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی بھی چیز کا آپریشن ہوا ہے اور آپریشن کے ٹانکوں کے ارد گرد اندرونی یا ظاہری سوجن ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی ڈینزن ٹیبلٹ بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر کسی جگہ رسولی ہو یا دانے ہوں یا پھوڑے کی وجہ سے جگہ جلد سوجن ہو رہی ہو یا سویلنگ ہو رہی ہو، جلد کی سائڈ والی جگہ سوج رہی ہوں اور سرخ ہو رہی ہوں، تب بھی آپ ڈینزن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دمہ یعنی استھما، سانس لینے میں دشواری ہو تب بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کان کے اندرونی حصے میں کسی وجہ سے انفیکشن ہو جائے اور انفیکشن کی وجہ سے کان کے اندرونی حصے میں سوجن سویلنگ ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گلے میں کوئی مسئلہ ہے اور گلے میں انفیکشن ہے یا آپ کے گلے کے منہ کے غدود ٹونسلز سوج گئے ہیں، تب بھی آپ ڈینزن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے گلے کی آواز خراب ہو جائے، بھاری ہو جائے، آواز بیٹھ جائے، تب بھی ڈینزن ٹیبلٹ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہڈیوں کے جوڑوں کی سوجن ہے اور سوجن کی وجہ سے درد آپ کا رک نہیں رہا، تو اس کے علاوہ اگر ہڈی میں کوئی فریکچر ہوا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اس دوران بھی ڈینزن ٹیبلٹ کا استعمال بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک سب سے مین مسئلہ ہوتا ہے، ہر دوسرے بندے میں دانت کے ارد گرد مسوڑوں میں سوجن رہ جاتی ہے۔ کسی بھی کھانے پینے کی وجہ سے مسوڑے سوج جاتے ہیں تو بھی ڈینزن ٹیبلٹ کا استعمال مؤثر ہے۔ یہ سوجن کو فوراً ختم کرتی ہے۔ اگر میں آپ کو اس کے نقصانات یعنی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں تو اس سے متلی ہو سکتی ہے، الٹی آ سکتی ہے، جسم پر سرخ دھبے بن سکتے ہیں، دست یعنی کہ موشن ہو سکتے ہیں، بد ہضمی، بعض اوقات بھوک کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں آپ کو اس کے کونٹرا انڈیکیشن یعنی کہ ممنوعات کے بارے میں بتاؤں تو حاملہ خواتین اس کا استعمال نہیں کر سکتی۔ دودھ پلانے والی مائیں یعنی کہ بریسٹ فیڈنگ والی مائیں بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ گردوں کے مریض، جگر کے مریض، الرجی والے مریض بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے یا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس کا استعمال کریں۔ اگر میں اس کا طریقہ استعمال، اس کی ڈوز کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو 10 mg والی ٹیبلٹ دن میں 3 بار استعمال کریں، صبح دوپہر شام۔ اگر 5 mg والی ٹیبلٹ آپ کو ڈاکٹر نے بتائی ہے تب اس کا استعمال دن میں 4 بار کریں، صبح دوپہر شام رات۔ اگر آپ کو 15 mg والی ڈاکٹر نے ٹیبلٹ بتائی ہے تو دن میں 2 بار استعمال کریں، صبح اور شام۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات ضرور لے لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، جزاک اللہ۔